ہم 8 بہنیں تھیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ہمارا بہت لاڈلا تھا۔ ہم سب بہنیں اس کو بہت پیار کرتی تھیں۔ ایک دن اچانک ہمارا بھائی اغوا ہو گیا۔ ہمارے گھر قیامت کا منظر تھا۔ امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر ابو کا ٹرانسفر ہو گیا اور ہم وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ جس گھر میں شادی ہوئی وہاں ایک بہت حسین لڑکا تھا جو میرے شوہر کے چچا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کو میری سب سے چھوٹی بہن پسند آ گئی۔ کہنے لگا شادی اسی سے کروں گا، لیکن جب اس لڑکے کے جسم پر وہ نشان دیکھا تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی۔ وہی آنکھیں، وہی نین نقش، وہی رنگ روپ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کا نقشہ گھوم گیا تھا۔ میرے سامنے اس وقت میرے شوہر کا چچا کا بیٹا تھا۔ ان کی فیملی ابھی ابھی سعودیہ سے واپس آئی تھی۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے، لیکن میری نظریں صرف اسی پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اچانک آپا مجھے ڈھونڈ لو، میں کہاں ہوں؟ 7 سالہ ارسلان کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہم 8 بہنیں تھیں اور ارسلان ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو ہم 7 بہنوں کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ ارسلان سے چھوٹی ایک بہن شفق تھی اور جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ بہنوں میں میرا نمبر 5واں تھا۔ ہم سب بہنوں نے اپنے بھائی کے سارے لاڈ اٹھائے تھے۔ ہر وقت ہم ارسلان کے نخرے اٹھاتی رہتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ہماری خوشیوں کو نظر کھا گئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ارسلان 7 سال کا تھا۔ وہ گلی میں کھیلنے چلا گیا تھا اور جب گھر لوٹتا تو خوب مٹی سے بھرا ہوتا۔ میں اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دیتی۔ بڑی بہن اسے کھانا کھلاتی اور میری تو جان بستی تھی میرے بھائی میں۔ سر شام وہ روز میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا تھا اور مجھ سے کہتا، آپا مجھے ڈھونڈ لو۔ میں اسے ڈھونڈتی رہ جاتی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتا تھا۔ پھر جب میں تھک ہار کر بیٹھ جاتی تو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، آپا میں آ گیا۔ اس کی معصوم خوبصورت چہرے پر مجھے جی بھر کر پیار آتا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گلے لگا کر کھینچ لیتی۔ آپا ایک گلاس پانی ملے گا؟ سامنے بیٹھے میرے شوہر کے چچا کے بیٹے نے مجھ سے پانی مانگنے کے لیے آپا ہی کہا۔ مجھے لگا میرا 7 سالہ بھائی میرے سامنے آ گیا ہو۔ میں اسے 22 سالہ نوجوان کو دیکھ کر کبھی شک نہ کرتی، لیکن جو بات میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، جبکہ میرے سسرال اپنی سانولی رنگت کے لیے مشہور تھے۔ میری ساس سسر چچا چچی سب کی رنگت گندمی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر اور میرے دونوں دیور بھی گندمی رنگت کے مالک تھے، لیکن ان کے چچا کا بیٹا تو دیکھنے میں بالکل پٹھان لگتا تھا۔ کوئی دیکھے تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان چچا کا بیٹا ہے۔ میرے شوہر کا جب میرے لیے رشتہ آیا تو میری بہنوں کو بس ان سب کی رنگت پر ہی اعتراض تھا، کیونکہ ہم سب بہنیں گوری رنگت اور خوبصورت نقوش کے مالک تھیں، لیکن ابرار پڑھے لکھے اور اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔ بے شک گندمی رنگت تھی لیکن جاذب نظر تھے، اسی لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ عادات کے بھی بہت اچھے تھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اگر انسان کے اوصاف اچھے ہوں تو رنگت کو کیا دیکھنا۔ میں بہت خوش تھی ان کے ساتھ۔ یہ بات ہماری ماں نے ہمیں بچپن سے ہی ذہن نشین کروائی تھی۔ میں اس نوجوان کے لیے پانی لینے کچن میں جانے لگی، لیکن میرے قدم اس وقت تھم گئے جب چچی نے اپنے بیٹے کو ارسلان کہہ کر پکارا۔ کہنے لگی، ارسلان بیٹا پہلے نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر باتیں کرتے رہنا۔ میں اس نوجوان کا نام سنتے ہی پلٹی تھی۔ ارسلان ارسلان میرے بھائی کا نام بھی تھا، جو اگر ہمارے پاس ہوتا تو بالکل ایسا ہی دکھتا۔ 15 سال پہلے ہم پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب ایک دن ارسلان گلی میں کھیلنے گیا تو لوٹ کر ہی واپس نہ آیا۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی تو میں اور میری بڑی بہن اسے ڈھونڈنے باہر گلی میں چلے گئے، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں سے پوچھا کہ ارسلان کہاں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں۔ ایک عورت آئی تھی اور کہنے لگی، میرے ساتھ چلو، تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ میری ماں نے محلے کا کوئی گھر نہ چھوڑا، لیکن ارسلان ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ابا نے پولیس کو رپورٹ بھی لکھوائی، لیکن پھر بھی کوئی حل نہ نکلا۔ میری ماں تو شروع میں اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھی تھی۔ ارسلان کو پکارتے ہوئے باہر گلی میں نکل جاتی،
ارسلان کی عمر کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر چھپنے لگتی، کہتی تم ہی میرے ارسلان ہو، انہیں گلے سے لگائے کہنے لگتی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ہم رونے لگتے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ارسلان کہیں گھر چھپا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر بعد میرے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ آپا میں آ گیا۔ لیکن یہ آرزو میری کبھی پوری نہ ہو سکی۔ امی کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میرے والد ہمیں کراچی لے آئے۔ ارسلان کا غم سب کے دلوں میں کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکا تھا۔ ہم ہر سال اس کا تصور باندھتے کہ اب وہ اتنے سال کا ہو چکا ہوگا، اب وہ ایسا دکھتا ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ ایک دن دروازہ بجائے گا اور جب میں دروازہ کھولوں گی تو میرا بھائی میرے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا آپا دیکھو میں آ گیا۔ کئی آنسو میری آنکھوں سے گرے تھے۔ میں کچن میں کھڑی تھی، باہر کسی بات پر سب کے کہکے بلند ہو رہے تھے اور میں ماضی سے حال میں نکل آئی۔ میں نے پانی اس نوجوان کو دیا اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی میرے ذہن پر وہی ایک لڑکا سوار تھا جو میرے سلے زخموں کو آپا کہہ کر ادھیڑ گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی یاد نئے سرے سے آنے لگی تھی۔ جب بھی باہر کھیل کر آتا میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا، آپا بریانی بناؤ نا، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ ڈش میں بریانی ڈالتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی۔ کھانے کے دوران بھی میری نظریں اسی نوجوان کا طواف کرتی رہیں۔ میرا بھائی ارسلان بھی آج ہوتا تو 22 سال کا ہی ہوتا جتنا کہ یہ ہے۔ آپا آپ نے بریانی بہت مزے کی بنائی ہے۔ میں جتنا بریانی کا شوقین ہوں امی کو بالکل بھی نہیں آتی بنانے۔ اس کا کھانے کا انداز تک ارسلان جیسا تھا۔ کھاتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ میں دیوانہ وار اسے دیکھ رہی تھی، اپنے اندر کہیں بھائی کو برسوں سے نہ دیکھنے کی حسرت کو پورا کر رہی تھی۔ آنکھیں تشنگی سے نواز رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ دے کہ آپا میں ہی تمہارا بھائی ہوں تو میں اسے سینے سے لگا لوں، اس کا ماتھا چوموں، رات بھر بیٹھ کر اس سے باتیں کروں۔ ہمارے تو ٹھیک سے شوق بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ نامعلوم عورت ہمارا بھائی ہم سے چھین کر لے گئی تھی۔ جب بھی ہمارا دل دکھتا ہم جی بھر کر اس عورت کو بددعائیں دیتے تھے۔ کیسے جی چاہتا ہے کسی کے جگر کا گوشہ چرا کر لے جائے۔ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹتی ہوگی۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہم کراچی میں شفٹ ہوئے تھے، اماں کافی بہل گئی تھیں، جان گئی تھی کہ اب ہمیں ارسلان کبھی نہیں مل سکتا، لیکن چپ چپ رہنے لگی تھیں۔ ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ ہم نے اس کے بعد اپنی ماں کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرتے دیکھا۔ بڑی آپا کی شادی کے بعد جب آپا کے گھر بیٹا ہوا تو اماں کی خوشی قابل دید تھی۔ کہنے لگیں کہ میرا ارسلان واپس آ گیا ہے۔ وہ آپا کے بیٹے کو بے تحاشا پیار کرتی تھیں۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ ہم دونوں بہنوں کے گھر بیٹے ہی ہوئے تھے۔ میری شادی کو 3 سال بیت گئے تھے اور میرا بھی 1 سال کا بیٹا تھا۔ ہم سب بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اب بس سب سے چھوٹی بہن شفق ہی رہتی تھی۔ ایک بار میرے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ میرے شوہر ابھی کام سے واپس نہیں لوٹے تھے اور گھر پر ارسلان کے علاوہ کوئی دوسرا مرد بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر کا کلینک بھی کافی فاصلے پر تھا۔ جب میں نے اپنی ساس سے کہا کہ منّے کو بہت تیز بخار ہے، مجھے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری ساس نے ارسلان سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ڈاکٹر میرے سسرال کی فیملی ڈاکٹر تھی، ہم سب کو جانتی تھی۔ پہلی بار میرے ساتھ ارسلان کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے۔ یہ سن کر میری نظریں بے ساختہ اور ارسلان کے چہرے پر جا ٹکی تھیں۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا، کہنے لگا جی ہاں اب ہم بھائی بہن ہی ہیں تو شکل تو ملے گی ہی۔ اس نے شاید یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن میرا دل تو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تم ہی میرے بھائی ہو۔ واپسی پر بھی وہ مجھے ہنستے ہوئے یہ کہتا رہا کہ آپا آپ بھی میری طرح خوبصورت ہیں، اسی لیے سب کو دیکھ کر دھوکا سا لگنے لگتا ہے کہ ہم بھائی بہن ہیں۔ خیر آپ میرے لیے بڑی بہن جیسی ہی ہیں۔ وہ کافی باتونی قسم کا تھا، بہت جلد گھلنے ملنے والا۔ اس کا زیادہ تر وقت میرے دیوروں کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک بار تو کچھ ایسا ہوا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ارسلان کو ناشتے کے لیے بلانے اس کے کمرے میں گئی تو وہ شاید نہا کر نکلا تھا، پینٹ شرٹ پہننے لگا تھا لیکن شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس سیاہ نشان دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے ہوش تک نہیں تھا کہ میرا اس کے کمرے میں اس وقت موجود ہونا معیوب سی بات ہے۔
مجھے دیکھ کر وہ کچھ سٹپٹا سا گیا۔ میں اس کے پاس آئی تو وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ حالانکہ میں یوں کبھی اپنے دیوروں کے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن ارسلان میرے لیے کچھ اور ہی درجہ رکھتا تھا۔ اس کے وجود میں اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہنے لگا، آپا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ تک نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ کیا چوٹ لگی تھی؟ کہنے لگا، نہیں، یہ تو شروع سے ہی ہے، شاید پیدائشی ہو، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ کچھ متغیر سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میرا چھوٹا بھائی بالکل تمہارے جیسا ہوتا اگر وہ بچپن میں گم نہ ہوا ہوتا۔ معاف کرنا، لیکن میں جب تمہیں دیکھتی ہوں مجھے میرا بھائی یاد آنے لگتا ہے۔ اس کی گردن پر بھی ایسا ہی نشان تھا، اس لیے جب تمہاری گردن پر بھی ویسا ہی نشان دیکھا تو بے اختیار یوں بنا اجازت تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میری وضاحت سن کر وہ گہری سانس بھر کر بولا، اللہ آپ کو صبر دے، مجھے آپ اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کا بھائی لوٹا دیا ہے۔ میرے سر پر بڑی اپنائیت اور محبت سے اس نے کسی بھائی کی طرح ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مجھے اب وہ آپا کہتا، اس کا منہ نہ تھکتا، سبھی اس کی بات کی تائید کرتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، جب ایک دن میں نے کچھ سن لیا جو میرے پیروں تلے سے زمین نکال گیا۔ ایک بار اپنی ساس کے کمرے میں انہیں چائے دینے گئی تو وہ چچی سے کہہ رہی تھیں، رفاقت ارسلان تمہارا سگا بیٹا بالکل نہیں لگتا۔ جواب میں چچی ہنس کر کہنے لگیں، بھابی، میرے گھر اولاد جو نہیں تھی اور مجھے بیٹے کی بہت خواہش بھی تھی، اسی لیے میں نے ارسلان کو اغوا کیا تھا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، ہر وقت مجھے آپ یہی سناتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا اور گرتے ہی چٹاک سے ٹوٹ گیا۔ یہ سن کر ہی میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر گھومنے لگا جب مجھے کسی بچے نے یہ کہا تھا کہ ارسلان کو ایک عورت اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں پھر سے امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ مجھے اولاد کی بھی خوشی اس وقت نہیں تھی۔ میرا ذہن تو اپنی چچی ساس کی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے لگا میرے اندر سلے ہوئے زخم پھر سے ادھڑ گئے ہیں۔ میرا بھائی کل ہی اغوا ہوا ہے۔ میرا ہر زخم تازہ ہو گیا۔ درد کی ٹیسیں پھر سے اٹھنے لگی تھیں۔ اگر یہ بات چچی نے مذاق میں بھی کہی تھی تو میری جگہ کوئی بھی سنتا تو سچ ہی مان لیتا، اور میں نے سچ مچ اپنا بھائی کھویا تھا۔ پھر اس کی گردن پر وہ سیاہ نشان بھی ارسلان کی گردن جیسا تھا۔ دن بدن میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میری گری گری طبیعت دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں شفق کو چند دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لوں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر چچا چاچی نہ آئے ہوتے تو وہ مجھے میکے بھیج دیتے، لیکن مہمان کے ہوتے ہوئے میرا میکے جانا غیر مناسب سا ہے۔ پھر میں خود بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارسلان کی صورت میں مجھے میرا بھائی نظر آتا تھا۔ میں نے شفق کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب میری کافی ذمہ داری کم ہو گئی تھی۔ شفق ہم سب بہنوں کے حسن کا نچوڑ تھی، سب سے زیادہ حسین تھی۔ کوئی ایک بار بھی اسے دیکھ لیتا تو نظریں چرانا بھول جاتا۔ کئی بار مجھ سے میری ساس نے شفق کے لیے میرے دیور کے دبے لفظوں میں بات کی تھی، لیکن شفق کچھ حسن پرست لڑکی تھی۔ اس نے مجھے صاف منع کر دیا کہ آپی، میں شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جو میری طرح خوبصورت ہو۔ شفق میرا خیال بھی رکھتی تھی اور کچن بھی سنبھالتی تھی۔ ایک بار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، ارسلان بھی وہیں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب میں نے اسے تنہا پا کر کریدنا چاہا۔ 7 سال سے پہلے کی کوئی بات اسے یاد تو ہوگی، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا، ارسلان تمہیں بچپن میں کیا کھیلنا پسند تھا؟ کہنے لگا، چھپن چھپائی۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرے بھائی کو بھی یہ کھیل پسند تھا۔ میں نے کہا، تمہیں دکھ تو ہوتا ہوگا، تم بچپن سے اکیلے ہو، کوئی تمہارا دوسرا بہن بھائی نہیں ہے۔ بچپن میں تم اکیلے ہی کھیلتے ہوگے، تب تو بہت برا لگتا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے 7 سال سے پہلے کا کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ امی بتاتی ہیں کہ میں چھت سے گر گیا تھا۔ میری جان تو بچ گئی تھی لیکن مجھے اپنا بچپن سب بھول گیا تھا۔ میں تو اپنی امی ابو کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں غیروں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ ارسلان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، اور دوسرے ہوش میرے یہ بات سن کر اڑے کہ جب میری ساس نے یہ بتایا کہ میری ساس اور ان کی دیورانی کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی،
لیکن 5 سال تک دیور کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی اور میری ساس کے 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ پھر ان کے دیور نوکری کے لیے سعودیہ چلے گئے اور دیورانی حیدرآباد اپنے میکے چلی گئیں۔ وہیں جا کر وہ امید سے ہوئیں۔ پھر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ 7 سال تک نہ دیورانی کا کراچی آنا ہوا اور نہ ہی میری ساس حیدرآباد گئیں۔ یہ سن کر میرے رہ سہ اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ ہمارا بھائی بھی تو حیدرآباد میں ہی کھویا تھا۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ جیسے ہی میرا دیور 8 سال بعد سعودیہ سے لوٹا تو بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ میری ساس نے پہلی بار ارسلان کو تب ہی دیکھا تھا جب وہ سعودیہ جانے سے پہلے کراچی آئے تھے۔ تب اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے چوٹ آئی تھی اور وہ بس گم سا ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ تب تو اسے اپنی ماں کی بھی پہچان بھول گئی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے اندر سے یوں اکسا رہی تھی کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اس چچی نے ہی اغوا کر کے اپنا بیٹا بنایا ہے اور اس کی پچھلی یادداشت بھی ختم کروا دی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے ذہنی اٹیک میرے بھائی کے سر پر کروائے ہوں گے۔ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میرے بھائی کی گردن سے ذرا نیچے ایک پیدائشی نشان تھا جو سیاہ رنگ کا تھا۔ ارسلان کی گردن پر بھی وہی نشان میں دیکھ چکی تھی۔ ارسلان کو وہ سب پسند تھا جو میرے بھائی کو پسند تھا۔ ابھی تو میں انہی باتوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب ایک اور دھماکہ خیز خبر نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ جب میری چچی ساس نے شفق کا رشتہ ارسلان کے لیے مانگا، میں تو گمسم ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ شفق کی بات کہیں طے ہے۔ جب تک مجھے یہ علم نہ تھا کہ ارسلان کون ہے، میں کیسے شفق کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کر سکتی تھی۔ میں پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے شفق کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، آپی، آپ نے رشتے سے جھوٹ کیوں انکار کیا؟ میرا تو کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے بحث نہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اب میں ٹھیک ہوں، اپنا گھر سنبھال سکتی ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں ارسلان کو لے کر کچھ جذبات ہیں تو بہتر ہے کہ تم انہیں ختم کر دو۔ میں کبھی بھی تمہاری شادی ارسلان سے نہیں ہونے دوں گی۔ میرے سخت لہجے کے سامنے وہ کچھ نہ بولی اور واپس چلی گئی۔ لیکن اگلے روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب ارسلان میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپا، آپ نے انکار کیوں کیا؟ میں شفق کو بہت چاہنے لگا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا رشتہ کہیں طے نہیں ہوا۔ مجھ میں ایسا کون سا عیب دیکھ لیا آپ نے جو آپ نے انکار کر دیا؟ مجھے بتائیں۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھا ہے اور میں بھی آپ کو اپنی آپا ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ خبر سن کر آپ خوش ہو جائیں گی، ہماری مدد کریں گی۔ اب میں اس کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں نے صاف اس سے کہہ دیا کہ میں تمہارے بارے میں مشکوک ہوں۔ تم چچی کے سگے بیٹے نہیں لگتے۔ نہ جانے تم کون ہو، کون نہیں، کس خاندان سے ہو۔ میں کیسے تمہیں اپنی سگی بہن دے دوں؟ جا کر پہلے آئینے میں دیکھو، تم کہاں سے چچا چچی کی اولاد لگتے ہو۔ میں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے ارسلان سے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چچی کچن سے باہر کھڑی میری بات سن رہی ہوں گی۔ وہ اندر چلی آئیں اور کہنے لگیں، تمہیں اپنی بہن کا رشتہ نہیں دینا تو بے شک مت دو۔ تم میرے بیٹے کو کیوں بدظن کر رہی ہو؟ ارسلان میری سگی اولاد ہے، میں نے کہا۔ پھر ارسلان کو اپنا بچپن کیوں نہیں یاد؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ آپ کا سگا بیٹا ہے، جبکہ یہ آپ کا سگا بیٹا ہی نہیں۔ میں کب سے ضبط کر رہی تھی، لیکن سب ضبط کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی، اس لیے میں چلا کر بول رہی تھی۔ گھر کے دوسرے افراد بھی جمع ہو گئے۔ ذہن میں اس بات کو لے کر تماشا سا لگ گیا۔ میں نے کہا کہ چچی نے ارسلان کو حیدرآباد میں اغوا کیا تھا۔ یہ میرا سگا بھائی ہے۔ میری بات سن کر چچی رونے لگیں۔ کہنے لگیں، تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میں نے کہا، کہاں سے آپ کا بیٹا لگتا ہے؟ کسی بھی اجنبی سے پوچھ لیں، کوئی نہیں مانے گا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ہاں، لیکن اگر مجھے کوئی ارسلان کے ساتھ دیکھ لے تو سب اسے میرا بھائی سمجھیں گے۔ میں نے کہا، اگر چچی سچی ہیں تو ارسلان کو کیوں اپنا بچپن نہیں یاد؟ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سب سے، اور میرے بھائی کو اغوا کر کے نہ جانے کون سی بجلی کے جھٹکے اس کے ذہن پر لگوائے ہیں کہ اسے اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہے۔ میں نے ساری نشانیاں بتائیں تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ ارسلان بھی گمسم کھڑا تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ واقعی میرا چھوٹا بھائی ارسلان ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ کر سکتی ہوں؟ اب سب کی مشکوک نظریں چچی پر تھیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم ارسلان کا ڈی این اے کروائیں گے،
لیکن یہ بات سنتے ہی چچی غصے میں آ گئی، کہنے لگی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا ہے، میں اسے واپس سعودیہ لے جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ارسلان کے سینے سے لگ گئیں۔ ان کی عجیب سی حرکتیں سب کی نظروں میں انہیں اور بھی مشکوک بنا گئی تھیں۔ لیکن اگلے چند روز بعد ہی ایک ڈی این اے کی رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ ارسلان چچی کا بیٹا نہیں تھا۔ میرے والد کی رپورٹ بھی میرے شوہر نے دی تھی، وہ میرا ہی ارسلان تھا، میرا بھائی۔ میرا دل اسے دیکھ کر جھوٹی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں اس وقت میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ ہم سب، ماں باپ اور بہنوں کی نظریں اور ارسلان پر تھیں۔ 15 سال بعد ہمارا بھائی ہمارے سامنے تھا۔ ہم سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رو تو وہ بھی رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ میری ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ماں کا یہ حال تھا کہ وہ دیوانہ وار ارسلان کو پیار کر رہی تھیں۔ کبھی سینے سے کھینچ لیتیں، کبھی چومنے لگتیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ میری والد کی آنکھوں سے بھی بددریج آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسلان سب سے ملا، پھر شفق کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اللہ نے کوئی نیکی ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ اگر یہ حقیقت بعد میں کھلتی تو ہم شاید ایک دوسرے سے نظریں بھی نہ ملا پاتے۔ شفق بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے شفق کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا، آپا، میں آپ کا احسان تو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگا۔ چچی نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ چچا نے بڑے سخت لہجے سے انہیں کہا کہ وہ سچ بتائیں۔ کہنے لگی کہ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ان کی بہن بھی رہتی تھی، وہ اکثر ان سے ملنے آتی تھیں۔ وہ سچ میں امید سے ہوئی تھی اور ان کا بیٹا بھی ہوا تھا، لیکن 6 سال کی عمر کا ہو کر وہ انتقال کر گیا۔ لیکن یہ بات انہوں نے سب سے چھپا لی، اپنے میکے والوں سے بھی۔ یہی کہا، یہ بات ان کے شوہر اور سسرال والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ چچا انہیں سعودیہ جانے سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر انہیں اولاد نہ ہوئی تو وہ دوسری شادی کر لیں گے، اور اب وہ پھر سے بے اولاد ہو گئی تھیں۔ گلی میں ان کا بیٹا ارسلان کے ساتھ وہ اکثر کھیلا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ اپنی بہن سے ملنے آتی، ارسلان کو دیکھتی تھیں۔ جب بیٹا ان کے پاس نہیں رہا تو انہوں نے خود غرضی دکھاتے ہوئے ارسلان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ 7 سال کا جب ارسلان ہو گیا تو وہ ارسلان کی نظروں میں اجنبی نہیں رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ کچھ ارسلان کو کھلاتی پلاتی رہتی تھیں۔ اسی لیے جب ان کے شوہر نے واپس پاکستان آنے کا کہا تو وہ ارسلان کو بہلا کر لے گئیں، پھر الیکٹرک شاٹ لگوا کر اس کی پچھلی ساری زندگی اس کے ذہن سے محو کروا دی، اور یہی کہا کہ وہ اس کی ماں ہے۔ لیکن اللہ کے قانون میں ظلم کے انجام دنیا میں ہی نظر آنے لگتے ہیں۔